بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز۔ جو میرا ٹاپک ہے ڈسکشن کا وہ ہے پرنسپلس آف پبلک ایڈمنسٹریشن۔ جو پبلک ایڈمنسٹریشن کا سبجیکٹ ہے وہ اس کے اوپر میں نے اپنی ویڈیوز جو ہے وہ اپلوڈ کی ہیں، جو ایکیڈیمکلی بھی ریلیٹ کرتے ہیں اور کامنرس کے لیے بھی ہے، تاکہ ہم انڈرسٹینڈ کریں کہ کس طرح سے پبلک ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ہوتی ہے، یعنی پبلک ایڈمنسٹریٹرز جو ہوتے ہیں، کسی بھی جو گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں یا پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، اس میں جو بھی لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی جگہ پہ بیٹھے ہو، کسی بھی پوسٹ پہ وہ بیٹھے ہو، تو ان کا کام جو ہے وہ پبلک کو سرو کرنا ہوتا ہے۔ تو اس حساب سے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ سروس جو ہے یہ کس طرح سے کی جاتی ہے، اور یہ اس کے لیے پالیسیز جو ہے وہ کون بناتا ہے۔ تو ان سروسز کے لیے پالیسیز جو ہے وہ پولیٹیکل ایگزیکٹو بناتی ہے، جن کو ہم ووٹ کرتے ہیں، جو عوام کے ریپریزنٹیٹیوز ہوتے ہیں، اور پھر ان کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ پرماننٹ ایگزیکٹو یا نان پولیٹیکل ایگزیکٹو کے تھرو جو ہے وہ ہوتی ہے۔ ارلی ایجز میں چونکہ اسٹیٹ کی ایکٹیویٹیز بہت کم تھی، چند ایکٹیویٹیز تھی، اور بیسک کا جو پرپس تھا اسٹیٹ کا وہ لائف کو پروٹیکٹ کرنا تھا، تو اس حوالے سے اسٹیٹ کی جو رسپانسبلٹیز تھی، جو چیف ایگزیکٹو کی رسپانسبلٹیز تھی وہ بھی بہت نامنل تھی۔ لیکن ود دا پیسج آف ٹائم جس طرح سے مختلف انسانوں نے ترقی کی ہے، اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور انڈسٹریلائزیشن اور اربنائزیشن جو ہے وہ زیادہ ہوتی چلی گئی ہے، تو اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹ کی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ بڑھ گئی ہے انسانوں کی لائف میں، بیکاز اسٹیٹ کا بنیادی مقصد جو ہے وہ تمام لوگوں کو جو اس کے حدود میں رہتے ہیں، جو اس کے سٹیزنس ہیں، ان کو وداؤٹ اینی ڈسکرمنیشن ڈیولپمنٹ کے اپرچونیٹیز بھی پرووائڈ کرنا ہے، اور جو نیشنل ویلتھ ہے ان کا ڈسٹریبیوشن بھی ان کی ذمہ داری ہے۔ پھر اس کے علاوہ جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں، تو لوگوں کا آپس میں ٹکراؤ، یا لوگوں کا اگر آپس میں کوئی کانفلکٹ جو ہے وہ ہو جاتا ہے، تو اس حساب سے جو ہے وہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کہ جتنے انسان کی ایکٹیویٹیز بڑھ رہی ہے اتنے ہی ان کا ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کنفلکٹ کریٹ ہو رہا ہے۔ تو اس کنفلکٹ کو ریزولو کرنے کے لیے اسٹیٹ جو ہے وہ اپنی رسپانسبلٹی بڑھاتا ہے۔ اگر ہم پرانے زمانے میں دیکھیں تو فیو ڈپارٹمنٹس جو کہ کام کرتے تھے، لیکن آج کل اگر ہم دیکھیں تو بے تحاشا وزارتیں جو ہے وہ کام کر رہی ہے، اور اس میں سے ہر وزارت جو ہے وہ اسی لیے اسٹیبلش ہوئی ہے کہ اس سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز جو ہے وہ عوام نے شروع کر دی ہے، لہٰذا ان ایکٹیویٹیز کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اور ان میں جو پرابلمس کریٹ ہو رہا ہے ان پرابلمس کو ریزولو کرنے کے لیے جو ہے وہ مختلف ڈپارٹمنٹس یا مختلف وزارتیں جو ہے وہ بنائی جاتی ہے۔ تو اس حساب سے ہم دیکھتے ہیں کہ پبلک ایڈمنسٹریٹرز چونکہ ان پولیٹیکل ایگزیکٹو کی جو پالیسی ہوتی ہے اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، اور ان کا بنیادی کام لوگوں کو سروس پرووائڈ کرنا ہوتا ہے، اور سروس جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا لاز اینڈ رولس فارمولیٹڈ بائی دا لیجسلیچر اور دیئر پولیٹیکل ماسٹرز۔ تو پھر اس حساب سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا کام جو ہے وہ ان رولز کے مطابق لوگوں کو سروس پرووائڈ کرنا ہوتا ہے، بیکاز یہ لوگوں کے الیکٹڈ لوگ نہیں ہوتے۔ جو نان پولیٹیکل ایگزیکٹو ہے، پرماننٹ ایگزیکٹو، جن کو پبلک ایڈمنسٹریٹرز کہتے ہیں، یہ لوگوں کے الیکٹڈ لوگ نہیں ہوتے۔ یہ ایک خاص طریقہ کار کے تحت جو آگے جا کر ہم ڈسکس کریں گے، اس طریقہ کار کے تحت جو ہے یہ باقاعدہ ایگزامس یا انٹرویو یا ٹیسٹ اور اس طرح سے ان کی ریکروٹمنٹ جو ہے وہ ہوتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ عوام کے سامنے رسپانسبل جو ہے وہ ان کے اپنے ریپریزنٹیٹیوز ہوتے ہیں، جو پولیٹیکل ایگزیکٹو ہے۔ تو اس لیے ان کا کام جو ہے وہ ڈائریکٹلی عوام کے ساتھ نہیں ہوتا، ان کا کام جو ہے وہ پولیٹیکل ایگزیکٹو جو بھی پالیسی ان کے لیے بناتی ہے، ان پالیسی کے تحت یہ گورنمنٹ کو یہ لوگوں کو سرو کرتے ہیں، اور ان کی جو سروس ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے پولیٹیکل ایگزیکٹو کے کیپیبلٹیز کے اوپر، اور ان کی پبلک اویئرنیس کے اوپر، اور پبلک کی جو ان کی رسپانسبلٹی یا اکاؤنٹیبلٹی ہے اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے۔